he's just like me. آپ تو کچھ نہیں کہیں گے, آپ Honest, straightforward, بالکل میرے ٹائپ کا ہے. طرفداری کریں گے اس کی. سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا نا. زندگی اس نے گزارنی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. موئز کو طلاق نہیں دیا تھا آپ نے, اس کی مرتبہ ہتھیار ڈال دیا آپ نے. فضا کو میں جانتا ہوں, موئز جذباتی ہو کر بے وقوفی کے پلانز بنا رہا تھا. یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرے گی, یہ سمجھدار ہے. ہم بھی تو ملے نا ذرا اس سے. تم کبیر کو لے کر کب آ رہی ہو؟ تم تو مطمئن ہونا, رہنے دینا سجاد. بچے کتنے؟ بچے تو نہیں ہیں. کبیر میری کنڈیشن کے بارے میں جانتے ہیں. نے اسے بتایا آپ اپنے بارے میں؟ That's good. جی آپ ہی. یہ جان کر خوشی ہوئی مجھے یار. بالکل. بلکہ ان کو اپنانا چاہتے ہیں. آپ پھر چلے جائیے گا رشتہ لے کر, تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تو اور بس اس کے بعد کوئی بھی ٹائم رکھ لیتے ہیں. آپ مجھے بتا دیجیے گا آپ جب بھی فری ہوں. تو بس ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک میرا تھوڑا بزی ہے. ٹھیک ہے فیروز بھائی, میں انہیں بتا دوں گی. پرفیکٹ, زبردست ہو گیا. بہت ہو گئی منت, اب شانی مجھے اپنے گھر میں چاہیے. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ شانی سے ملنا چاہ رہی ہیں. جب تمہیں شانی کے لیے تڑپتا دیکھتی ہوں نا, کتنا ریجیکٹڈ فیل کرتی ہوں میں. تو میرے اندر کی کمی مجھے اور اذیت پہنچاتی ہے. میں دوبارہ ایسا رسک بالکل نہیں لے سکتی. شانی کہاں ہے؟ سیف آیا تھا, اور تکلیف دیتی ہے. مجھے اس سے کہنا پڑا کہ شانی کو لے جا. باپ ہے اس کا, تڑپ رہا تھا وہ. نہ تو میں نہیں آؤں گی, پولیس آئے گی تمہارے گھر, سمجھے تم؟ آئندہ میرے بچے کو برگلا کر اپنے گھر لانے کی کوشش کی. میں خسارہ ہو گیا تو اولاد یاد آ گئی. یہ تڑپ نہیں رہا, یہ بھگت رہا ہے. اب دیکھنا تم 2 گھنٹے کی ملاقات بھی نہیں کر پاؤ گے اپنے بیٹے سے. سکھا تو مجھے موبائل چاہیے. اور آپ جب میرے پاس آ جاؤ گے نا, تو میں آپ کو اس سے بھی اچھا فون لے کے دوں گا. میں نے فوراً منع کرتی ہے. مجھے گنز بھی چاہیے. ڈونٹ یو وری میرے بچے, میں آپ کو گن بھی لے کر دوں گا. ماما کہتی ہے گنز اچھے نہیں ہوتے. میں اپنا کمرہ کب دیکھوں گا؟ بہت جلد. ایک انکل آپ سے نا ایک سوال پوچھیں گے. آپ میرے انکل ہیں؟ نہیں, میرے بابا ہیں. کیا کہو گے کہ مجھے اپنے بابا کے ساتھ ان کے گھر جانا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. ویری گڈ, شاباش. ہو سکتا ہے کہ جج انکل آپ کی بات نہ مانے, تو آپ ان سے کہو گے کہ جن سے آپ کی ماما نے شادی کی ہے, آپ جج انکل کو کہو گے کہ وہ آپ کو مارتے ہیں. ڈیڈی؟ وہ آپ کے ڈیڈی نہیں ہیں. کیا؟ لیکن ڈیڈی تو مجھے نہیں مارتے. میں آپ کا ڈیڈی ہوں. آپ کو اپنا نیا کمرہ دیکھنا ہے نا, یس یس, جس میں بہت سارے کھلونے ہیں اور گن بھی ہوگی. آپ میرے پیارے بیٹے ہو. ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں. آپ نے جج انکل کو کہنا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. بس میں نے آپ کو جو بتایا آپ نے وہ یاد رکھنا ہے. اس طرح آپ یہاں آ سکو گے. آپ کو وہ بالکل اچھے نہیں لگتے, وہ آپ کو مارتے ہیں. اوکے. آپ رہ لو گے اپنے بابا کے پاس؟ اب سیف چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس واپس چلے جاؤ. اسے کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے تو ساتھ بٹھانا ضروری ہے. اگر انکل کا رویہ میرے یا شانی کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک ہوگا نہیں لگتا. مجھے یہاں پہ نہیں رہنا ہے. مجھے یہ غصہ تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. مجھے کیوں نہیں رہنا شانی؟ آپ نے دعا کرنی ہے, کل عدالت جانا ہے. واو, مجھے وہ دعا کریں کہ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا, یعنی کہ تم ایک ماں سے کہہ رہے ہو کہ بچے پر نا ماں باپ کا دونوں کا حق ہوتا ہے. اس پہ کیا گزرے گی؟ ایک ماں سے اس کا بچہ چھن جائے گا. اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا. شانی سے ایک بار ملنے سے سیف تھا. مشکل تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی وہ نہیں کر سکا. حالانکہ میں نے اپنی فرم کے سب سے لائق وکیل کو ایک کیس سونپا تھا. تھینک یو. تو پھر اس سے پتا تو چلے کہ اس کا اصل باپ کون ہے. وہ اپنے باپ سے ملے گا جہاں بچے شروع میں اپنی ماں کو مل جاتے ہیں. میں نے اسے بہت سارے فیملی کیسز دیکھے ہیں. اینڈ یو نو وٹ آئی بلیو, آئی پرومس یو, ایک نہ ایک دن میرا بس چلے نا تو میں آج ہی اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دوں. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ کیس بڑا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. یار میرا تو بالکل جی نہیں چاہ رہا ولیمے پہ جانے کے لیے. وہ کیوں؟ تمہارے کوکب چلے جانا ہے. اس سے اس بددماغ آدمی کے ساتھ مسکرا کے باتیں میں نہیں کر سکتا.
कीमत की तरह होती है। शर्मिंदगी है ना, आपको पता भी नहीं चलता, अंदर ही अंदर से ऐसे खा जाती है कि माने ही नहीं, इतना कहा मैंने उनसे, मैं तुम्हारे अब्बू को नहीं ला सकी। वो बिल्कुल सही वक्त पे आया। उमर जो होता है वो फातिमा की बहन का हस्बैंड होता है। वो अब उसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है और सारी फैमिली, वो उसकी खालाजाद का बेटा होता है। फातिमा लोग 2 बहनें होती हैं और वो उसका जो होता है वो उसके एक बहन और एक वो भाई होता है। तो जैसे ही उसकी शादी होती है उसकी बहन के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी लव मैरिज होती है। वो अपनी उसकी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा, कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है। तो सारे फातिमा भी उसको उमर को अपना भाई ही समझती है। तो लेकिन जब जैसे ऐसे होता है कि वो अपन जब बच्चा होने वाला होता है तो उसकी डेथ हो जाती है और वो उसकी बेटी पैदा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गई। तो फातिमा वहाँ पे रहने के लिए जाती है कि अपनी बहन की बेटी को संभालने के लिए। तो जो उसकी खाला होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ये फातिमा होती है बहुत चालाक होती है। लेकिन जब पहले पहले तो ये अपनी भांजी को संभाल रही होती है, लेकिन आसपास लोग कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपनी बहन की बेटी को संभाल रही हो, फिर ऐसा नहीं कर सकती कि तुम इसके साथ शादी कर लो। लेकिन ऐसे ही होता है कि जो उसकी माँ और बहन खाला होती है वो आपस में यही मशवरा कर रही होती हैं कि चलो हम फातिमा के बगैर हमारी बच्ची नहीं रह सकती। वो उसके इतनी आदत पड़ गई है कि हर वक्त वो उसको ही मामा समझती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि इसकी शादी इसके साथ ही कर दें। तो वो कहती है कि नहीं, उसकी माँ कहती है कि चलो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा घर में दूसरी बेटी की जगह ये ले ले, क्योंकि कोई अगर दूसरी आएगी तो वो मेरी बेटी के कैसे संभालेगी, मेरे बेटे की बेटी को नहीं संभाल सकेगी, उसने तो दूसरे दिन ही उसको घर से निकाल देना है। तो वो कहती है अच्छा फातिमा से बात करते हैं। फातिमा पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब कहती है नहीं मैंने नहीं शादी करनी, लेकिन आखिरकार मान जाती है। लेकिन आगे मानती कैसे है, तो जब शादी हो जाती है तो वो बस उसको यही दिल ही दिल में होता है। वो किसी लड़के को पसंद करती होती है तो वो लड़का उसको ये टॉर्चर करता रहता है कि तुम किसी ऐसे, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं थी कि तुम एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली है, तुम्हें कोई पता नहीं एहसास नहीं था कि तुम एक आया हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई वहाँ पे हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बहन के साथ ही मोहब्बत करता था, आज भी उसके दिल में वही है, बस तुम तो वहाँ पे आया बन कर गई हो, उसकी बेटी को संभालने के लिए गई है, इसीलिए तुम्हारे साथ उसने शादी की है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे करती है कि तो वो छुप छुप के उसको लड़के से मिलना शुरू कर देती है कि मुझे दोबारा तुमसे शादी करनी है, मैं वहाँ से उसको डिवोर्स ले लूँगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है अमर, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहले उसके दिल में वो उसकी बहन ही होती है, लेकिन जब फातिमा के साथ शादी करता है तो लेकिन उसके दिल में उसकी थोड़ी बहुत जगह बना लेता है, वो भी मोहब्बत करने लग पड़ता है। लेकिन जो फातिमा है उसके आगे से हरकतें दोबारा बुरी हरकतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो उसकी छोटी बहन होती है वो उसके बहुत ज़्यादा मासूम और अच्छी होती है, क्योंकि वो पहले ही फातिमा की बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि बचपन से वो दोनों कज़नें नहीं अपनी बहनों की तरह रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका रिश्ता चेंज होता है, वो भाभी बनकर उसके घर आती है तो वो उसकी दुश्मन बन जाती है। वो कहती है कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो मैं इसकी बर्बाद करके रहूँगी, मैं इसके साथ ऐसे खेल खेलूँगी कि ये रखेगी याद। वो उस बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ करने लग पड़ती है। उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है उसके, जिसके साथ वो मोहब्बत करती होती है, कज़न ही होता है दूर पार का। तो वो जब उसके निकाह होने लगता है तो वो उसके दूसरे कमरे में जाकर तो उसको ऊपर वो डाल देती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है, तो वो उसका रिश्ता तुड़वा देती है। निकाह होने के बाद वो उसका रिश्ता तुड़वा देती है। तो ऐसे ही वो फिर वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है। वो कहती है वो जो उसके साथ निकाह तुड़वाती है उसी के साथ खुद बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उसको आस्ते आस्ते पता चलता है कि वो तो वो कसूर थी, सब कुछ ये फातिमा ने किया धरा है, तो वो भी उसके साथ बहुत अच्छा बदला लेता है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि बताता है कि तुम्हें फातिमा से मुझे अलग किया था ना, उससे अलग किया था ना, तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो भी ऐसे फिर उसके दूसरे रिश्ता से एक बहुत बड़े एज वाले लड़के से उसका रिश्ता तय करवा देती है। उसके पीछे भी इसका फातिमा की हाथ होते हैं। कहती है कि मैं देखती हूँ कि ये राज कैसे करती है। उमर जो होता है वो फातिमा की बहन का हस्बैंड होता है। वो अब उसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है और सारी फैमिली, वो उसकी खालाजाद का बेटा होता है। फातिमा लोग 2 बहनें होती हैं और वो उसका जो होता है वो उसके एक बहन और एक वो भाई होता है। तो जैसे ही उसकी शादी होती है उसकी बहन के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी लव मैरिज होती है। वो अपनी उसकी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा, कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है। तो सारे फातिमा भी उसको उमर को अपना भाई ही समझती है। तो लेकिन जब जैसे ऐसे होता है कि वो अपन जब बच्चा होने वाला होता है तो उसकी डेथ हो
جاتی ہے اور وہ اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئی. تو فاطمہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتی ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے. تو جو اس کی خالہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو یہ فاطمہ ہوتی ہے بہت چلاک ہوتی ہے. لیکن جب پہلے تو یہ اپنی بھانجی کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن آس پاس لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھال رہی ہو، پھر ایسا نہیں کر سکتی کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں اور بہن خالہ ہوتی ہے وہ آپس میں یہی مشورہ کر رہی ہوتی ہیں کہ چلو ہم فاطمہ کے بغیر ہماری بچی نہیں رہ سکتی. وہ اس کے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہر وقت وہ اس کو ماما سمجھتی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کریں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دیں. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا گھر میں دوسری بیٹی کی جگہ یہ لے لے، کیونکہ کوئی اگر دوسری آئے گی تو وہ میری بیٹی کے کیسے سنبھالے گی، میرے بیٹے کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکے گی، اس نے تو دوسرے دن ہی اس کو گھر سے نکال دینا ہے. تو وہ کہتی ہے اچھا فاطمہ سے بات کرتے ہیں. فاطمہ پہلے تو بہت زیادہ مطلب کہتی ہے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، لیکن آخر کار مان جاتی ہے. لیکن مانتی کیسے ہے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کو یہی دل میں ہوتا ہے. وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس کو یہ ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ تم کسی ایسے، تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی کہ تم ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں، احساس نہیں تھا کہ تم ایک آیا ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مہر تو تمہاری بہن کے ساتھ ہی محبت کرتا تھا، آج بھی اس کے دل میں وہی ہے، بس تم تو وہاں پہ آیا بن کر گئی ہو، اس کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے گئی ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ اس نے شادی کی ہے. تو وہ بہت زیادہ مطلب ایسے کرتی ہے کہ تو وہ چھپ کے اس کو لڑکے سے ملنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے دوبارہ تم سے شادی کرنی ہے، میں وہاں سے اس کو ڈیورس لے لوں گی. تو وہ کہتا ہے میں تمہاری ساتھ ہوں. لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے عمر، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن پہلے اس کے دل میں وہ اس کی بہن ہی ہوتی ہے، لیکن جب فاطمہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو لیکن اس کے دل میں اس کی تھوڑی بہت جگہ بنا لیتا ہے، وہ بھی محبت کرنے لگ پڑتا ہے. لیکن جو فاطمہ ہے اس کے آگے سے حرکتیں دوبارہ بری حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کے بہت زیادہ معصوم اور اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فاطمہ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ دونوں کزنیں نہیں اپنے بہنوں کی طرح رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اس کا رشتہ چینج ہوتا ہے، وہ بھابھی بن کر اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے تو میں اس کی برباد کر کے رہوں گی، میں اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیلوں گی کہ یہ رکھے گی یاد. وہ اس بیچاری کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتیاں کرنے لگ پڑتی ہے. اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہوتی ہے، کزن ہی ہوتا ہے دور پار کا. تو وہ جب اس کے نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے دوسرے کمرے میں جا کر تو اس کو اوپر وہ ڈال دیتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ الزامات لگاتی ہے. تو وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے. تو ایسے ہی وہ پھر وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے. وہ کہتی ہے وہ جو اس کے ساتھ نکاح تلواتی ہے اسی کے ساتھ خود باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جب اس کو آہستہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ قصور تھی، سب کچھ یہ فاطمہ نے کیا دھرا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا بدلہ لیتا ہے. اس کو بہت زیادہ مطلب کہ بتاتا ہے کہ تمہیں فاطمہ سے مجھے الگ کیا تھا نا، اس سے الگ کیا تھا نا، تو میں تمہیں بتاؤں گا. تو وہ بھی ایسے پھر اس کے دوسرے رشتہ سے ایک بہت بڑے ایج والے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کروا دیتی ہے. اس کے پیچھے بھی اس کا فاطمہ کی ہاتھ ہوتے ہیں. کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ راج کیسے کرتی ہے. عمر جو ہوتا ہے وہ فاطمہ کی بہن کا ہسبینڈ ہوتا ہے. وہ اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے اور ساری فیملی، وہ اس کی خالہ زاد کا بیٹا ہوتا ہے. فاطمہ لوگ دو بہنیں ہوتی ہیں اور وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک بہن اور ایک وہ بھائی ہوتا ہے. تو جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اس کی بہن کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لو میرج ہوتی ہے. وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ بہت زیادہ، کزن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے. تو سارے فاطمہ بھی اس کو عمر کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہے. تو لیکن جب ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئی. تو فاطمہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتی ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے. تو جو اس کی خالہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو یہ فاطمہ ہوتی ہے بہت چلاک ہوتی ہے. لیکن جب پہلے تو یہ اپنی بھانجی کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن آس پاس لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھال رہی ہو، پھر ایسا نہیں کر سکتی کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں اور
बहन खाला होती है वो आपस में यही मशवरा कर रही होती हैं कि चलो हम फातिमा के बगैर हमारी बच्ची नहीं रह सकती। वो उसके इतनी आदत पड़ गई है कि हर वक्त वो उसको ही मामा समझती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि इसकी शादी इसके साथ ही कर दें। तो वो कहती है कि नहीं, उसकी माँ कहती है कि चलो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा घर में दूसरी बेटी की जगह ये ले ले, क्योंकि कोई अगर दूसरी आएगी तो वो मेरी बेटी के कैसे संभालेगी, मेरे बेटे की बेटी को नहीं संभाल सकेगी, उसने तो दूसरे दिन ही उसको घर से निकाल देना है। तो वो कहती है अच्छा फातिमा से बात करते हैं। फातिमा पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब कहती है नहीं मैंने नहीं शादी करनी, लेकिन आखिरकार मान जाती है। लेकिन मानती कैसे है, तो जब शादी हो जाती है तो वो बस उसको यही दिल ही दिल में होता है। वो किसी लड़के को पसंद करती होती है तो वो लड़का उसको ये टॉर्चर करता रहता है कि तुम किसी ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं थी कि तुम एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली है, तुम्हें कोई पता नहीं एहसास नहीं था कि तुम एक आया हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई वहाँ पे हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बहन के साथ ही मोहब्बत करता था, आज भी उसके दिल में वही है, बस तुम तो वहाँ पे आया बन कर गई हो, उसकी बेटी को संभालने के लिए गई है, इसीलिए तुम्हारे साथ उसने शादी की है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे करती है कि तो वो छुप छुप के उसको लड़के से मिलना शुरू कर देती है कि मुझे दोबारा तुमसे शादी करनी है, मैं वहाँ से उसको डिवोर्स ले लूँगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है अमर, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहले उसके दिल में वो उसकी बहन ही होती है, लेकिन जब फातिमा के साथ शादी करता है तो लेकिन उसके दिल में उसकी थोड़ी बहुत जगह बना लेता है, वो भी मोहब्बत करने लग पड़ता है। लेकिन जो फातिमा है उसके आगे से हरकतें दोबारा बुरी हरकतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो उसकी छोटी बहन होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा मासूम और अच्छी होती है, क्योंकि वो पहले ही फातिमा की बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि बचपन से वो दोनों कज़नें नहीं अपनी बहनों की तरह रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका रिश्ता चेंज होता है, वो भाभी बनकर उसके घर आती है तो वो उसकी दुश्मन बन जाती है। वो कहती है कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो मैं इसकी बर्बाद करके रहूँगी, मैं इसके साथ ऐसे खेल खेलूँगी कि ये रखेगी याद। वो उस बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ करने लग पड़ती है। उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है उसके जिसके साथ वो मोहब्बत करती होती है, कज़न ही होता है दूर पार का। तो वो जब उसके निकाह होने लगता है तो वो उसके दूसरे कमरे में जाकर तो उसको ऊपर वो डाल देती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है, तो वो उसका रिश्ता तुड़वा देती है। निकाह होने के बाद वो उसका रिश्ता तुड़वा देती है। तो ऐसे ही वो फिर वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है। वो कहती है वो जो उसके साथ निकाह तुड़वाती है उसी के साथ खुद बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उसको आस्ते आस्ते पता चलता है कि वो तो वो कसूर थी, सब कुछ ये फातिमा ने किया धरा है, तो वो भी उसके साथ बहुत अच्छा बदला लेता है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि बताता है कि तुम्हें फातिमा से मुझे अलग किया था ना, उससे अलग किया था ना, तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो भी ऐसे फिर उसके दूसरे रिश्ता से एक बहुत बड़े एज वाले लड़के से उसका रिश्ता तय करवा देती है। उसके पीछे भी इसका फातिमा की हाथ होते हैं। कहती है कि मैं देखती हूँ कि ये राज कैसे करती है। उमर जो होता है वो फातिमा की बहन का हस्बैंड होता है। वो उसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है और सारी फैमिली, वो उसकी खालाजाद का बेटा होता है। फातिमा लोग 2 बहनें होती हैं और वो उसका जो होता है वो उसके एक बहन और एक वो भाई होता है। तो जैसे ही उसकी शादी होती है उसकी बहन के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी लव मैरिज होती है। वो अपनी उसकी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा, कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है। तो सारे फातिमा भी उसको उमर को अपना भाई ही समझती है। तो लेकिन जब जैसे ऐसे होता है कि वो जब बच्चा होने वाला होता है तो उसकी डेथ हो जाती है और वो उसकी बेटी पैदा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गई। तो फातिमा वहाँ पे रहने के लिए जाती है कि अपनी बहन की बेटी को संभालने के लिए। तो जो उसकी खाला होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ये फातिमा होती है बहुत चालाक होती है। लेकिन जब पहले पहले तो ये अपनी भांजी को संभाल रही होती है, लेकिन आसपास लोग कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपनी बहन की बेटी को संभाल रही हो, फिर ऐसा नहीं कर सकती कि तुम इसके साथ शादी कर लो। लेकिन ऐसे ही होता है कि जो उसकी माँ और बहन खाला होती है वो आपस में यही मशवरा कर रही होती हैं कि चलो हम फातिमा के बगैर हमारी बच्ची नहीं रह सकती। वो उसके इतनी आदत पड़ गई है कि हर वक्त वो उसको ही मामा समझती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि इसकी शादी इसके साथ ही कर दें। तो वो कहती है कि नहीं, उसकी माँ कहती है कि चलो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा घर में दूसरी बेटी की जगह ये ले ले, क्योंकि कोई अगर दूसरी आएगी तो वो मेरी बेटी के कैसे संभालेगी, मेरे बेटे की बेटी को नहीं संभाल सकेगी, उसने तो दूसरे दिन ही उसको घर से निकाल देना है। तो वो कहती है अच्छा फातिमा से बात करते हैं। फातिमा पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब कहती है नहीं मैंने नहीं शादी करनी, लेकिन आखिरकार मान जाती है। लेकिन मानती कैसे है, तो जब शादी हो जाती है तो वो बस उसको यही दिल ही दिल में होता है। वो किसी लड़के को पसंद करती होती है तो वो लड़का उसको ये टॉर्चर करता रहता है कि तुम किसी ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई
मकसद नहीं था, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं थी कि तुम एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली है। तुम्हें कोई पता नहीं, एहसास नहीं था कि तुम एक आया हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई वहाँ पे हैसियत नहीं है। क्योंकि महर तो तुम्हारी बहन के साथ ही मोहब्बत करता था, आज भी उसके दिल में वही है। बस तुम तो वहाँ पे आया बन कर गई हो, उसकी बेटी को संभालने के लिए गई है, इसीलिए तुम्हारे साथ उसने शादी की है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे करती है कि तो वो छुप छुप के उसको लड़के से मिलना शुरू कर देती है कि मुझे दोबारा तुमसे शादी करनी है, मैं वहाँ से उसको डिवोर्स ले लूँगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है अमर, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहले उसके दिल में वो उसकी बहन ही होती है, लेकिन जब फातिमा के साथ शादी करता है तो लेकिन उसके दिल में उसकी थोड़ी बहुत जगह बना लेता है, वो भी मोहब्बत करने लग पड़ता है। लेकिन जो फातिमा है उसके आगे से हरकतें दोबारा बुरी हरकतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो उसकी छोटी बहन होती है वो उसके बहुत ज़्यादा मासूम और अच्छी होती है, क्योंकि वो पहले ही फातिमा की बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि बचपन से वो दोनों कज़नें नहीं अपनी बहनों की तरह रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका रिश्ता चेंज होता है, वो भाभी बनकर उसके घर आती है, तो वो उसकी दुश्मन बन जाती है। वो कहती है कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो मैं इसकी बर्बाद करके रहूँगी, मैं इसके साथ ऐसे खेल खेलूँगी कि ये रखेगी याद। वो उस बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ करने लग पड़ती है। उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है उसके जिसके साथ वो मोहब्बत करती होती है, कज़न ही होता है दूर पार का। तो वो जब उसके निकाह होने लगता है तो वो उसके दूसरे कमरे में जाकर तो उसको ऊपर वो डाल देती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है, तो वो उसका रिश्ता तुड़वा देती है। निकाह होने के बाद वो उसका रिश्ता तुड़वा देती है। तो ऐसे ही वो फिर वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है। वो कहती है वो जो उसके साथ निकाह तुड़वाती है उसी के साथ खुद बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उसको आस्ते से पता चलता है कि वो तो वो कसूर थी, सब कुछ ये फातिमा ने किया धरा है, तो वो भी उसके साथ बहुत अच्छा बदला लेता है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि बताता है कि तुम्हें फातिमा से मुझे अलग किया था ना, उससे अलग किया था ना, तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो भी ऐसे फिर उसके दूसरे रिश्ता से एक बहुत बड़े एज वाले लड़के से उसका रिश्ता तय करवा देती है। उसके पीछे भी इसका फातिमा की हाथ होते हैं। कहती है कि मैं देखती हूँ कि ये राज कैसे करती है। उमर जो होता है वो फातिमा की बहन का हस्बैंड होता है। वो अब उसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है और सारी फैमिली, वो उसकी खालाजाद का बेटा होता है। फातिमा लोग 2 बहनें होती हैं और वो उसका जो होता है वो उसके एक बहन और एक वो भाई होता है। तो जैसे ही उसकी शादी होती है उसकी बहन के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी लव मैरिज होती है। वो अपनी उसकी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा, कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है। तो सारे फातिमा भी उसको उमर को अपना भाई ही समझती है। तो लेकिन जब जैसे ऐसे होता है कि वो अपन जब बच्चा होने वाला होता है तो उसकी डेथ हो जाती है और वो उसकी बेटी पैदा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गई। तो फातिमा वहाँ पे रहने के लिए जाती है कि अपनी बहन की बेटी को संभालने के लिए। तो जो उसकी खाला होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ये फातिमा होती है बहुत चालाक होती है। लेकिन जब पहले पहले तो ये अपनी भांजी को संभाल रही होती है, लेकिन आसपास लोग कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपनी बहन की बेटी को संभाल रही हो, फिर ऐसा नहीं कर सकती कि तुम इसके साथ शादी कर लो। लेकिन ऐसे ही होता है कि जो उसकी माँ और बहन खाला होती है वो आपस में यही मशवरा कर रही होती हैं कि चलो हम फातिमा के बगैर हमारी बच्ची नहीं रह सकती। वो उसके इतनी आदत पड़ गई है कि हर वक्त वो उसको ही मामा समझती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि इसकी शादी इसके साथ ही कर दें। तो वो कहती है कि नहीं, उसकी माँ कहती है कि चलो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा घर में दूसरी बेटी की जगह ये ले ले, क्योंकि कोई अगर दूसरी आएगी तो वो मेरी बेटी के कैसे संभालेगी, मेरे बेटे की बेटी को नहीं संभाल सकेगी, उसने तो दूसरे दिन ही उसको घर से निकाल देना है। तो वो कहती है अच्छा फातिमा से बात करते हैं। फातिमा पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब कहती है नहीं मैंने नहीं शादी करनी, लेकिन आखिरकार मान जाती है। लेकिन मानती कैसे है, तो जब शादी हो जाती है तो वो बस उसको यही दिल ही दिल में होता है। वो किसी लड़के को पसंद करती होती है तो वो लड़का उसको ये टॉर्चर करता रहता है कि तुम किसी ऐसे, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं थी कि तुम एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली है। तुम्हें कोई पता नहीं, एहसास नहीं था कि तुम एक आया हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई वहाँ पे हैसियत नहीं है। क्योंकि महर तो तुम्हारी बहन के साथ ही मोहब्बत करता था, आज भी उसके दिल में वही है। बस तुम तो वहाँ पे आया बन कर गई हो, उसकी बेटी को संभालने के लिए गई है, इसीलिए तुम्हारे साथ उसने शादी की है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे करती है कि तो वो छुप छुप के उसको लड़के से मिलना शुरू कर देती है कि मुझे दोबारा तुमसे शादी करनी है, मैं वहाँ से उसको डिवोर्स ले लूँगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ।
لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے عمر، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن پہلے دل میں اس کے دل میں وہ اس کی بہن ہی ہوتی ہے، لیکن جب فاطمہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو لیکن اس کے دل میں اس کی تھوڑی بہت جگہ بنا لیتا ہے، وہ بھی محبت کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن جو فاطمہ ہے اس کے آگے سے حرکتیں دوبارہ بری حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کے بہت زیادہ معصوم اور اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فاطمہ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ دونوں کزنیں نہیں اپنے بہنوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا رشتہ چینج ہوتا ہے، وہ بھابھی بن کر اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے تو میں اس کی برباد کر کے رہوں گی، میں اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیلوں گی کہ یہ رکھے گی یاد۔ وہ اس بیچاری کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتیاں کرنے لگ پڑتی ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہوتی ہے، کزن ہی ہوتا ہے دور پار کا، تو وہ جب اس کے نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے دوسرے کمرے میں جا کر تو اس کو اوپر وہ ڈال دیتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ الزامات لگاتی ہے، تو وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ پھر وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، وہ کہتی ہے وہ جو اس کے ساتھ نکاح تلواتی ہے اسی کے ساتھ خود باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب اس کو آہستہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ قصور تھی، سب کچھ یہ فاطمہ نے کیا دھرا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا بدلہ لیتا ہے، اس کو بہت زیادہ مطلب کہ بتاتا ہے کہ تمہیں فاطمہ سے مجھے الگ کیا تھا نا، اس سے الگ کیا تھا نا، تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہ بھی ایسے پھر اس کے دوسرے رشتہ سے ایک بہت بڑے ایج والے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کروا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اس کا فاطمہ کی ہاتھ ہوتے ہیں، کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ راج کیسے کرتی ہے۔ عمر جو ہوتا ہے وہ فاطمہ کی بہن کا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے، اور ساری فیملی، وہ اس کی خالہ زاد کا بیٹا ہوتا ہے۔ فاطمہ لوگ دو بہنیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک بہن اور ایک وہ بھائی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اس کی بہن کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لو میرج ہوتی ہے، وہ اپنی اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ، کزن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے، تو سارے فاطمہ بھی اس کو عمر کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہے۔ تو لیکن جب ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئی۔ تو فاطمہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتی ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے، تو جو اس کی خالہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو یہ فاطمہ ہوتی ہے بہت چلاک ہوتی ہے، لیکن جب پہلے تو یہ اپنی بھانجی کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن آس پاس لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھال رہی ہو، پھر ایسا نہیں کر سکتی کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں اور بہن خالہ ہوتی ہے وہ آپس میں یہی مشورہ کر رہی ہوتی ہیں کہ چلو ہم فاطمہ کے بغیر ہماری بچی نہیں رہ سکتی، وہ اس کے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہر وقت وہ اس کو ہی ماما سمجھتی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کریں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا گھر میں دوسری بیٹی کی جگہ یہ لے لے، کیونکہ کوئی اگر دوسری آئے گی تو وہ میری بیٹی کے کیسے سنبھالے گی، میرے بیٹے کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکے گی، اس نے تو دوسرے دن ہی اس کو گھر سے نکال دینا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ پہلے تو بہت زیادہ مطلب کہتی ہے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، لیکن آخر کار مان جاتی ہے، لیکن مانتی کیسے ہے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کو یہی دل میں ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس کو یہ ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ تم کسی ایسے، تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی کہ تم ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں، احساس نہیں تھا کہ تم ایک آیا ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مہر تو تمہاری بہن کے ساتھ ہی محبت کرتا تھا، آج بھی اس کے دل میں وہی ہے، بس تم تو وہاں پہ آیا بن کر گئی ہو، اس کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے گئی ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ مطلب ایسے کرتی ہے کہ تو وہ چھپ کے اس کو لڑکے سے ملنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے دوبارہ تم سے شادی کرنی ہے، میں وہاں سے اس کو ڈیورس لے لوں گی۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہاری ساتھ ہوں، لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے عمر، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ اس کی بہن ہی ہوتی ہے، لیکن جب فاطمہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو لیکن اس کے دل میں اس کی تھوڑی بہت جگہ بنا لیتا ہے، وہ بھی محبت کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن جو فاطمہ ہے اس کے آگے سے حرکتیں دوبارہ بری حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کے بہت زیادہ معصوم اور اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فاطمہ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ دونوں کزنیں نہیں اپنے بہنوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا رشتہ چینج ہوتا ہے، وہ بھابھی بن کر اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے تو میں اس کی برباد کر کے رہوں گی، میں اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیلوں گی کہ یہ رکھے گی یاد۔ وہ اس بیچاری کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتیاں کرنے لگ پڑتی ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہوتی ہے، کزن ہی ہوتا ہے دور پار کا، تو وہ جب اس کے نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے
دوسرے کمرے میں جا کر تو اس کو اوپر وہ ڈال دیتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ الزامات لگاتی ہے، تو وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے، تو ایسے ہی وہ پھر وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ جو اس کے ساتھ نکاح تلواتی ہے اسی کے ساتھ خود باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب اس کو آہستہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ قصور تھی، سب کچھ یہ فاطمہ نے کیا دھرا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا بدلہ لیتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ مطلب کہ بتاتا ہے کہ تمہیں فاطمہ سے میں الگ کیا تھا نا، اس سے الگ کیا تھا نا، تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہ بھی ایسے پھر اس کے دوسرے رشتہ سے ایک بہت بڑے ایج والے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کروا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اس کا فاطمہ کی ہاتھ ہوتے ہیں، کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ راج کیسے کرتی ہے۔ عمر جو ہوتا ہے وہ فاطمہ کی بہن کا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے اور ساری فیملی، وہ اس کی خالہ زاد کا بیٹا ہوتا ہے۔ فاطمہ لوگ دو بہنیں ہوتی ہیں اور وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک بہن اور ایک وہ بھائی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اس کی بہن کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لو میرج ہوتی ہے، وہ اپنی اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ کزن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے، تو سارے فاطمہ بھی اس کو عمر کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہے۔ تو لیکن جب ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئی۔ تو فاطمہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتی ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے، تو جو اس کی خالہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو یہ فاطمہ ہوتی ہے بہت چلاک ہوتی ہے، لیکن جب پہلے تو یہ اپنی بھانجی کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن آس پاس لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھال رہی ہو، پھر ایسا نہیں کر سکتی کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں اور بہن خالہ ہوتی ہے وہ آپس میں یہی مشورہ کر رہی ہوتی ہیں کہ چلو ہم فاطمہ کے بغیر ہماری بچی نہیں رہ سکتی، وہ اس کے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہر وقت وہ اس کو ہی ماما سمجھتی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کریں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا گھر میں دوسری بیٹی کی جگہ یہ لے لے، کیونکہ کوئی اگر دوسری آئے گی تو وہ میری بیٹی کے کیسے سنبھالے گی، میرے بیٹے کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکے گی، اس نے تو دوسرے دن ہی اس کو گھر سے نکال دینا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ پہلے تو بہت زیادہ مطلب کہتی ہے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، لیکن آخر کار مان جاتی ہے، لیکن مانتی کیسے ہے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کو یہی دل ہی دل میں ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس کو یہ ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ تم کسی ایسے، تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی کہ تم ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں احساس نہیں تھا کہ تم ایک آیا ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مہر تو تمہاری بہن کے ساتھ ہی محبت کرتا تھا، آج بھی اس کے دل میں وہی ہے، بس تم تو وہاں پہ آیا بن کر گئی ہو، اس کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے گئی ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ مطلب ایسے کرتی ہے کہ تو وہ چھپ چھپ کے اس کو لڑکے سے ملنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے دوبارہ تم سے شادی کرنی ہے، میں وہاں سے اس کو ڈیورس لے لوں گی۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہاری ساتھ ہوں، لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے عمر، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ اس کی بہن ہی ہوتی ہے، لیکن جب فاطمہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو لیکن اس کے دل میں اس کی تھوڑی بہت جگہ بنا لیتا ہے، وہ بھی محبت کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن جو فاطمہ ہے اس کے آگے سے حرکتیں دوبارہ بری حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کے بہت زیادہ معصوم اور اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فاطمہ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ دونوں کزنیں نہیں اپنے بہنوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا رشتہ چینج ہوتا ہے، وہ بھابھی بن کر اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے تو میں اس کی برباد کر کے رہوں گی، میں اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیلوں گی کہ یہ رکھے گی یاد۔ وہ اس بیچاری کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتیاں کرنے لگ پڑتی ہے، اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہوتی ہے، کزن ہی ہوتا ہے دور پار کا، تو وہ جب اس کے نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے دوسرے کمرے میں جا کر تو اس کو اوپر وہ ڈال دیتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ الزامات لگاتی ہے، تو وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے، تو ایسے ہی وہ پھر وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ جو اس کے ساتھ نکاح تلواتی ہے اسی کے ساتھ خود باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب اس کو آہستہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ قصور تھی، سب کچھ یہ فاطمہ نے کیا دھرا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا بدلہ لیتا ہے، اس کو بہت زیادہ مطلب کہ بتاتا ہے کہ تمہیں فاطمہ سے میں الگ کیا تھا نا، اس سے الگ کیا تھا نا، تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہ بھی ایسے پھر اس کے دوسرے رشتہ سے ایک بہت بڑے ایج والے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کروا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اس کا فاطمہ کی ہاتھ ہوتے ہیں، کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ راج کیسے کرتی ہے۔
عمر جو ہوتا ہے وہ فاطمہ کی بہن کا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ اب اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے اور ساری فیملی، وہ اس کی خالہ زاد کا بیٹا ہوتا ہے۔ فاطمہ لوگ 2 بہنیں ہوتی ہیں اور وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک بہن اور ایک وہ بھائی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اس کی بہن کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لو میرج ہوتی ہے، وہ اپنی اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ، کزن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے۔ تو سارے فاطمہ بھی اس کو عمر کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہے۔ تو لیکن جب ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئی؟ تو فاطمہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتی ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے۔ تو جو اس کی خالہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو یہ فاطمہ ہوتی ہے بہت چلاک ہوتی ہے۔ لیکن جب پہلے تو یہ اپنی بھانجی کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن آس پاس لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم اپنی بہن کی بیٹی کو سنبھال رہی ہو، پھر ایسا نہیں کر سکتی کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں اور بہن خالہ ہوتی ہے وہ آپس میں یہی مشورہ کر رہی ہوتی ہیں کہ چلو ہم فاطمہ کے بغیر ہماری بچی نہیں رہ سکتی، وہ اس کے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہر وقت وہ اس کو ماما سمجھتی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کریں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا گھر میں دوسری بیٹی کی جگہ یہ لے لے، کیونکہ کوئی اگر دوسری آئے گی تو وہ میری بیٹی کے کیسے سنبھالے گی، میرے بیٹے کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکے گی، اس نے تو دوسرے دن ہی اس کو گھر سے نکال دینا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ پہلے تو بہت زیادہ مطلب کہتی ہے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، لیکن آخر کار مان جاتی ہے۔ لیکن مانتی کیسے ہے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کو یہی دل ہی دل میں ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس کو یہ ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ تم کسی ایسے، تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی کہ تم ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں، احساس نہیں تھا کہ تم ایک آیا ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مہر تو تمہاری بہن کے ساتھ ہی محبت کرتا تھا، آج بھی اس کے دل میں وہی ہے، بس تم تو وہاں پہ آیا بن کر گئی ہو، اس کی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے گئی ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ مطلب ایسے کرتی ہے کہ تو وہ چھپ چھپ کے اس کو لڑکے سے ملنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے دوبارہ تم سے شادی کرنی ہے، میں وہاں سے اس کو ڈیورس لے لوں گی۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہاری ساتھ ہوں، لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے عمر، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ اس کی بہن ہی ہوتی ہے، لیکن جب فاطمہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو لیکن اس کے دل میں اس کی تھوڑی بہت جگہ بنا لیتا ہے، وہ بھی محبت کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن جو فاطمہ ہے اس کے آگے سے حرکتیں دوبارہ بری حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کے بہت زیادہ معصوم اور اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فاطمہ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ دونوں کزنیں نہیں اپنے بہنوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا رشتہ چینج ہوتا ہے، وہ بھابھی بن کر اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے تو میں اس کی برباد کر کے رہوں گی، میں اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیلوں گی کہ یہ رکھے گی یاد۔ وہ اس بیچاری کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتیاں کرنے لگ پڑتی ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہوتی ہے، کزن ہی ہوتا ہے دور پار کا، تو وہ جب اس کی نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے دوسرے کمرے میں جا کر تو اس کو اوپر وہ ڈال دیتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ الزامات لگاتی ہے، تو وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا رشتہ تلوا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ پھر وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، وہ کہتی ہے وہ جو اس کے ساتھ نکاح تلواتی ہے اسی کے ساتھ خود باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جب اس کو آہستہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ قصور تھی، سب کچھ یہ فاطمہ نے کیا دھرا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا بدلہ لیتا ہے، اس کو بہت زیادہ مطلب کہ بتاتا ہے کہ تمہیں فاطمہ سے مجھے الگ کیا تھا نا، اس سے الگ کیا تھا نا، تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہ بھی ایسے پھر اس کے دوسرے رشتہ سے ایک بہت بڑے ایج والے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کروا دیتی ہے۔